بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کے زمرے میں چند کنٹریز کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، جن میں پاکستان، سعودی عربیہ، چائنا اور اس دفعہ نائجیریا کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ مذہبی آزادی پر پابندی ہے۔ آپ اپنے مذہب کی پرچار نہیں کر سکتے۔ مختلف ملکوں میں مختلف ہے۔ چائنا میں ہر قسم کی مذہبی آزادی، کیونکہ وہ کمیونسٹ ملک ہے، اور جو بھی پرچار کرے گا اس پہ پابندی ہے، لیکن آپ کا مذہب کچھ بھی ہے، آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، لیکن اس کو پرچار نہیں کر سکتے اور اس کو دوسرے پہ ٹھونس نہیں سکتے۔ تو لیکن اگر آپ کا مذہب، میں نے وہاں پہ چائنا میں خود بھی مسجدیں دیکھی ہیں، لوگ جاتے ہیں اور وہ کوئی پرابلم نہیں۔ جو لوگ ان کے سسٹم میں شامل ہوتے ہیں، بھلے مسلمان ہوں، بدھسٹ ہوں، کرسچنز ہوں، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں اور وہ لوگ آزادی ہے۔ یہ ایک ان کا مختلف طریقہ ہے۔ سعودی عربیہ میں وہ صرف وہابی مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ میں کے علاوہ باقی جگہوں پہ ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ اب تو جوز کا آنا جانا وہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، تفریح کے لیے بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ تفریح گاہیں بن رہی ہیں، عیاشی کے اڈے بن رہے ہیں، اور ان کی مذہبی آزادی مختلف ہے۔ وہاں پہ مذہبی آزادی زیادہ تر جو ہے وہ احمدیوں کے خلاف ہے، اور جو انہوں نے اور شیعوں کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں جا کے وہاں پہ تبلیغ نہیں کرتا تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ، تو ان کو آزادی ہے۔ نائجیریا کی مذہبی آزادی، ان کے انٹرنل ایشوز ہیں جہاں پہ کچھ ایسے طبقے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، وہاں پہ ہیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ اور امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے جن ممالک کو بلیک لسٹ کیا ہے، ان میں چائنا، سعودی عربیہ اور پاکستان کے ساتھ پہلی بار نائجیریا کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کے سے امریکہ کو مستقبل میں ان ممالک میں پابندیاں لگانے کا جواز مل سکتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، اور امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے جن ممالک کو بلیک لسٹ کیا ہے، ان میں چائنا، سعودی عربیہ اور پاکستان کے ساتھ پہلی بار نائجیریا کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کے سے امریکہ کو مستقبل میں ان ممالک میں پابندیاں لگانے کا جواز مل سکتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان جی ناظرین، آپ نے مبشر لقمان صاحب کا یہ کلپ تھا جو مجھے پہلی دفعہ ملا کہ انہوں نے اطلاع دی، پھر میں نے اپنے طور پہ کنفرم کیا کہ ہاں یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکل رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو آلے دوالے، ان کے ساتھ جو لوگ کٹھے ہوئے ہیں، وہ اس قسم کے مذہبی دہشت گرد ہیں، جیسے کہ علی محمد ہو گیا، اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے جو مذہبی امور بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا کام ہی یہ دیکھیں کہ کہیں احمدی کوئی نماز تو نہیں پڑھ لیتا، کہیں وہ اذان تو نہیں دے رہا، کہیں وہ کوئی اسلامی شعار استعمال تو نہیں، حتیٰ کہ قبروں کے اوپر سے بھی جا کے ان لوگوں نے محرابیں توڑ دی۔ ان لوگوں نے، اگر مینارے نظر آ رہے تھے ان کو مسجدوں میں، تو مینارے گرا دیے، جس سے ان کے جذبات مجروح ہوتے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو حرکات کر رہے تھے، کہ تو ایک آپ اگر ان سے آپ بات کریں کہ جو واجب بڑی مذہبی آزادی ہے، وہاں تو ہر بندہ مذہبی آزادی ہے۔ آپ دیکھیں کہ احمدیوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، کسی کے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ احمدی ہے، وہ سڑک پہ جا رہا ہے، وہ کھا پی بھی رہا ہوگا، گھوم پھر بھی رہا ہوگا، فیملی جیوں آپ کو پتہ لگ جائے، کسی اسٹور پہ گئے ہوئے ہوں، کسی جگہ پہ کوئی سودا لے رہے ہوں، اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ یہ احمدی ہے، اس کا سودا نہیں لینے گا، اس کا جینا آرام کر دیں گے۔ آپ حفیظ سینٹر میں دیکھ لیں، گلبرگ میں کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے قادیانیوں کا داخلہ منع، ہر دکان پہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسی دکان پہ ہے، کوئی مائی کا لال نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے۔ حکومت جو ان سی ہے وہ خود ان کی پشت پناہی پہ ہے، ان کی یونین ان کی پشت پناہی پہ ہیں۔ تمام لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ دنیا کی نظر دنیا اندھی نہیں ہے۔ جس قسم کی دہشت گردی مذہبی طور پہ پاکستان میں ہے، اس قسم کی کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ دوسرے ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں۔ پاکستان میں احمدیوں کا رہنا اجیرن ہے۔ ہندو رہ سکتے ہیں، انہوں نے خود کہا جی ہندو رہ سکتے ہیں، سکھ رہ سکتے ہیں، عیسائی رہ سکتے ہیں، یہودی ایون رہ سکتے ہیں، لیکن احمدی نہیں رہ سکتے۔ احمدیوں کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں پہ، اور جس قسم کی پابندیاں وہاں پہ لگائی جا رہی ہیں، روز بڑھ رہی ہیں، ایسا نہیں کہ بڑھیں گی نہیں۔ یہ ہمیں انتہائی کا دکھ ہے کہ پاکستان، کیونکہ ہماری کنٹری ہے، ہم نے پاکستان بنایا ہے، جب اس قسم کے واحد لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان آ جائے گا تو اسی قسم کی پابندیاں لگیں گی۔
اور پتہ نہیں اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ عمران خان نے وعدے تو بڑے کیے تھے لیکن بزدلی دکھا گیا ہر جگہ پہ، کیونکہ اس کے اپنے کارندے جو ان سے ہیں وہ تمام وہ حرکات کر رہے ہیں. احمدیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، روز شہادتیں ہوتی ہیں، 3 مہینے میں 5 شہادتیں ہو گئی ہیں. ایک مائی کا لال ہے جس نے افسوس کا بھی اظہار کیا ہو کہ کسی نے افسوس کا اظہار کیا. پشاور میں 4 ہوئی، ایک شیخوپورہ کے میں شہادت ہوئی، ایک ڈاکٹر کی 31 سالہ ڈاکٹر کی شہادت ہوئی اور کسی نے افسوس نہیں کیا. عمران خان ویسے تو کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو اس پہ فٹافٹ افسوس کرنے چلے جاتے ہیں جا کے. جو ان کو گالیاں دے رہے تھے، جو بندہ ان کہتا یہودی کی اولاد اور خسرے اس قسم کی آوازیں دے رہا تھا، اس کے افسوس کے چلے گئے. بہت نیک آدمی تھے وہ، بڑا انہوں نے دین کا خدمت کیا. بھئی وہ دین کی خدمت کی تو ان کو نصاب میں شامل کرو اگر وہ اتنے دین کی ہیں. وہ جو تمہیں کہہ رہے تھے اس کے لیے آپ کا کچھ نہیں ہے. جو لوگ دن رات پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنایا، آپ ان کو جس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں نہایت افسوسناک ہے. ہمیں اس کا بھی افسوس ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے. یہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں، کیونکہ غریب عوام کا کوئی قصور نہیں. جو پابندیاں لگیں گی غریب عوام کو نقصان ہوگا. یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ تو باہر نکل جائیں گے. ان کا کیا ہے؟ غریب لوگ مارے جاتے ہیں جو بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں آگے آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پہ پابندی لگائے گی. انڈیا پہ بھی پابندی لگنی چاہیے. انڈیا میں مسلمانوں کو زیادتی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں پہ ہے. کیونکہ انڈیا پہ نہیں پابندی لگی تو کل کو لگ جائے گی. ایک نہ ایک دن تو سب کی باری آتی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر. اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آیا، برائے مہربانی اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.